بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی 12ویں کلاس ترجمۃ القرآن کی آخری صورت ہے سورۃ التحریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے آپ کے ساتھ مکمل بک جو ہے وہ شیئر کی۔ انشاءاللہ جلد اس کے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نوٹس یا اس کی ہیلپنگ بک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے۔ تو آج اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس اس کا تعارف، تو اس کے تعارف کے اندر ہے کہ جی سورۃ تحریم قرآن مجید کی 66ویں صورت ہے۔ تو پہلا MCQز آ گیا کہ قرآن مجید کی 66ویں صورت جو ہے وہ کون سی ہے، سورۃ تحریم، یا سورۃ تحریم قرآن مجید کی کون سی صورت ہے، 66ویں۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آگے MCQز آگے جی اس کے اندر جو ہے وہ کتنی آیات ہیں اور کتنے رکوع ہیں۔ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی کہ یہ مدنی صورت ہے۔ یہ بھی MCQز آ گیا ہمارے پاس۔ تحریم کا معنی ہے حرام کرنا، یہ اس صورت کی پہلی آیت جو ہے سے ماخوذ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی آ گئی جی وجہ تسمیہ، اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ تحریم رکھا گیا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس سوال آ جائے گا جی سورۃ تحریم کا مرکزی موضوع کیا ہے۔ تو سورۃ تحریم کا مرکزی موضوع معاشرتی اور ازواجی زندگی کے لیے ہدایات اور میاں اور بیوی کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ہمارے پاس دوسرا آ گیا۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس یہ لانگ سوال بن جاتا ہے جی بنیادی مضامین کون سے ہیں۔ تو چلیے ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ سورۃ تحریم جو ہے کہ ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ہمارے پاس آ جائے گا جی پہلا حلال و حرام کا بیان۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حرام نہ ٹھہرائیں۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خوشنودی کے لیے شہد کے استعمال کو اپنے لیے منع کر دیا تھا کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو استعمال سے اجتناب نہ کریں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا آ گیا جی حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسرا جی اہل ایمان کے لیے حکم، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت مبارکہ میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی تربیت کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ یا آپ اس کا اہل ایمان کو حکم کر دیں یا کر لیں جی اہل و عیال کی ذمہ داری کا بیان، تاکہ وہ آگ سے بچ جائیں۔ سچی توبہ کی ہدایت کی گئی ہے جسے توبۃ النصوح کہا گیا ہے۔ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ کو۔ اس سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہمارے پاس آ گیا جی اس کا نیکسٹ مضمون، اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ان کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا جی اہل ایمان سے خطاب اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کفار کے ساتھ دنیاوی معاملہ اور آخرت میں ان کے انجام کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آ گیا جی آگے نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ مخاطب فرماتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار و منافقین سے جہاد کیجیے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس صورت کے آخر میں 4 خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا جی 4 خواتین کا تذکرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کفار کے لیے بطور عبرت بیان کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا کہ جی مومنین کے لیے کن کا تذکرہ ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ کا، اور فرعون کی بیوی کون تھی؟ آسیہ، یہ بھی MCQز ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران کا جو ہے وہ تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ تو کفار کے لیے کن عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس اس کے جو ہے وہ مشق کیا ہے۔ اس صورت میں سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ منتخب آیات جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں، تو اس لیے ان کا بھی ترجمہ جو ہے وہ آیات کا نہیں آئے گا۔ تو پہلا ہمارے پاس MCQز آ گیا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی خوشنودی کے لیے اپنے لیے منع قرار دیا شہد کو، تو اس کا بے جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ دوسرا ہے جی ہمارے پاس تحریم کا معنی ہے حرام کرنا، اس کا جیم جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ تیسرا MCQ ہے جی تحریم میں تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کی شرط جو ہے وہ قرار دی گئی ہے توبۃ النصوح، یعنی کہ سچی توبہ کو الف جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ سورۃ تحریم کے آخر میں کتنی عورتوں کا تذکرہ ہے؟ تو سورۃ تحریم کے آخر میں 4 خواتین کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ فرعون کی بیوی کا نام کیا تھا جی؟ فرعون کی بیوی کا نام جو تھا وہ آسیہ تھا، الف جواب جو ہے وہ اس کا
درست ہے۔ آگے جی ہمارے پاس مختصر جواب دیں تو اس میں ہے جی حضرت اللہ تعالیٰ نے حلال کردہ چیزوں کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات فرمائی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ پاک کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ حرام نہ کریں۔ ان کی ڈیٹیل جواب جو ہے وہ ہم نے پڑھا، یہ ہمارے پاس اس کا مکمل جواب جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ ہم نے جب ریڈنگ کی اس کے اندر ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں جی دوسرا شارٹ کویسچن کیا ہے جی ہمارے پاس، سورۃ تحریم کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ تو یہ بھی اس کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ کیا ہے، تو یہ ہمارے پاس اس کا دوسرا شارٹ کویسچن آ گیا کہ سورۃ تحریم کا مرکزی موضوع جو ہے وہ معاشرتی اور ازواجی زندگی کے لیے ہدایات اور میاں بیوی کی ذمہ داریاں ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی تیسرا شارٹ کویسچن کیا ہے۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے سورۃ تحریم میں مسلمانوں کو اپنے اہل و عیال کی تربیت کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ اہل ایمان کو جو اپنے اہل و عیال کے بارے میں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، وہ ہمارے پاس جواب جو ہے وہ جی تیسرا شارٹ کویسچن کا یہ ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی تربیت کی ذمہ داری کو پورا کریں تاکہ وہ آگ سے بچ جائیں۔ سچی توبہ کی ہدایت کی گئی ہے جسے توبۃ النصوح کہا گیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں جی چوتھا شارٹ کویسچن ہمارے پاس کیا ہے، سورۃ تحریم میں کن انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو سورۃ تحریم میں کن انبیاء کرام، صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویوں کا پوچھا گیا ہے۔ تو سورۃ تحریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کفار کے لیے بطور عبرت جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس حضرت مریم جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا تذکرہ آیا ہے، یا پھر ان کی بیوی کا جو ہے وہ تذکرہ آیا۔ تو ہمارے پاس جو انبیاء کرام جن کی بیویوں کا تذکرہ ہے وہ حضرت نوح ہے اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اختتام پہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس سورۃ تحریم میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ جو ہے وہ کس مناسبت سے کیا گیا ہے؟ تو یہ وہی جواب ہے جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو بیویاں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں، یہیں پہ ہم نے جو پڑھا ہے اسی کے اندر ہمارے پاس ہے کہ جی حضرت نوح جو ہیں اور حضرت لوط جو ہیں ان کی بیویوں کا تذکرہ طور کفار عبرت کے لیے ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں آپ خاتون النبیین کی بھی ویسے جو سوال نمبر 4 ہم نے پڑھا اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کی خوشنودی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مگر ان کا جو ہے وہ بیان نہیں آیا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آگے جی شارٹ کویسچن مکمل۔ اب دیکھتے ہیں جی لانگ سوال کیا ہے، سورۃ تحریم کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو اس کے بنیادی مضامین یہی ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے کہ اس میں سب سے پہلے ہے جی حلال و حرام کے اختیار کا تذکرہ یا بیان، دوسرا ہے جی ہمارے پاس اس کے اندر اہل و عیال کی تربیت کی ذمہ داری کا بیان، اہل ایمان کو اہل و عیال کی ذمہ داری کی جو ہے وہ ذمہ داری کا بیان۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، اور لاسٹ پہ جی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب۔ اس کے بعد ہے جی 4 خواتین کا تذکرہ۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ مضامین بیان ہوتے ہیں جن کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ہمارا واٹس ایپ گروپ جو ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک جو ہے وہ نیچے دیا گیا ہے۔